دین وائبز، دین کی آواز۔ العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اس میں ہے ایک ایمان، پھر نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 اعمال بنتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھ کر فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون سا عمل کرتے تھے کہ تم اس بری جگہ جہنم میں آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب وہ یہ دیں گے کہ ہم بے نماز تھے۔ تو جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ بے نمازی ہونا، اور اعمال بھی ہیں مگر یہ عمل خصوصیت کے ساتھ، اس لیے نماز کو بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھاتے تھے اور فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں تمہارے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو نماز کو سیکھنا یہ گویا صحابہ کی سنت ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی، اور ہر دور اور ہر زمانے میں مریدین اپنے شیوخ سے نماز سیکھتے رہے۔ آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیت کے تعلق کے بعد بس تعویذ دھاگے ہوتے ہیں جن سے کام چلتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ تو کہا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیجئے۔ یہ بیعت کا اصل مقصد ہے کہ بندے کی نماز سنور جائے، حتیٰ کہ اس کو نماز کی حلاوت نصیب ہو جائے۔ جس طرح ظاہری کھانوں کے اندر لذت ہوتی ہے، بریانی کے اندر اپنی لذت ہے، آئس کریم کے اندر اپنی لذت ہے، مرغ کڑائی کے اندر اپنی لذت ہے، اسی طرح اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ نے لذتیں رکھی ہیں۔ اگر انسان کا دل صاف ہو تو وہ ان لذتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی لذت کی جو حس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ نمکین چیز کھا رہے ہیں یا میٹھی چیز کھا رہے ہیں۔ وہی حال آج ہمارا ہے کہ اعمال کی لذت کی حس ختم ہو چکی گناہوں کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں چلتا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں۔ انسان اگر اپنے قلب کی کیفیت کو جانچنا چاہے، اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کوئی یعنی پرزہ ہے کاغذ کا، اس کو آپ ڈبوئیں سولوشن میں اور پھر بتا دیں کہ جی اب شوگر کم ہے، شوگر زیادہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو جانچ سکتا ہے 3 اعمال کو دیکھے۔ اگر اس کا دل ذکر میں لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ مجھے ٹائم ملے، میں لمبا مراقبہ کروں، میں لمبا بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی تحلیل کے ساتھ ذکر کروں، اگر دل اس کے لیے ترستا ہے کہ مجھے ایسا ٹائم ملے، تو اس کا مطلب ہے ذکر کی لذت ہے۔ اور اگر مراقبے میں بیٹھنے کو دل ہی نہ کرے، یا مراقبے میں بیٹھتے ہی دنیا کے خیالات
شیطانی شہوانی خیالات، اس کا مطلب یہ کہ ذکر کی لذت حاصل نہیں ہے۔ ہمارے بعض بزرگ گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے، چنانچہ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچنا والے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے مفسر قرآن تھے، ہمارے حضرت نے ان سے تفسیر قرآن کا علم سیکھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ وہ عشاء کے بعد مراقب ہوتے تھے اور پوری رات مراقب رہتے تھے۔ ان کے ہاں خانقاہ میں مراقبے کی ابتدا ہوتی تھی تو اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی۔ مریدین کو کہا ہوا تھا کہ جو بندہ تھک جائے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، حتیٰ کہ سب اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ حضرت اکیلے رہ جاتے تھے، جب دیکھتے کہ کوئی بھی اور نہیں تو تہجد کی نیت مان لیا کرتے تھے۔ پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دینا۔ مصر کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، سید بدوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ 40 دن کا، تو کتاب میں تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ وہ صرف نماز کے لیے اٹھتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر مراقب، یا کسی وقت بھوک پیاس کی وجہ سے اٹھتے تھے اور کھانا کھا کے پھر مراقب۔ 40 دن وہ مراقبے ہی کی صورت میں گزارا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا تھا کہ لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو آخری عمر میں وہ چہرے کو چھپایا کرتے تھے۔ جیسے عورتیں چہرے پہ نقاب رکھتی ہیں نا پردے کی وجہ سے، وہ اس طرح چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے خادم نے کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، آپ مجھ سے بھی چہرہ چھپاتے ہیں، مجھے تو اپنا چہرہ چھپا دیجیے۔ تو انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ان کا مرید جو تھا وہ وہیں غش کھا کر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اور یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جب ان پر تجلی پڑی تھی اس کے بعد لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو سید بدوی رحمت اللہ علیہ کی بھی کیفیت یہی تھی، اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ 40 دن تک مراقبہ کرتے تھے، اور بعض ہمارے بزرگ پوری رات مراقبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو ذکر کی لذت ملتی تھی۔ اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے، یہ تو کر کے دیکھنے کا کام ہے۔ اگر شروع میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور کوشش کریں، چند دنوں کے اندر ذکر کی لذت ملنی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسا مزہ آئے گا کہ دل چاہے گا کہ میں مراقبے میں بیٹھوں اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو روزانہ کے معاملات کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا اللہ اب میں معاملات میں بیٹھ رہا ہوں، کوئی بندہ نہ آ جائے جو مجھے ڈسٹرب کرے۔ تو گھنٹوں ذکر کرنا مشکل نہیں ہے، مگر اس کی لذت مل جائے تو۔ آج بچوں کو دیکھو، آئی پیڈ کے اوپر گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنا کوئی مشکل نہیں ان کے لیے۔ اگر ایک بچے کو آئی پیڈ پہ تصویریں دیکھنے کا اتنا مزہ آتا ہے تو اللہ والے جو ذکر میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی اپنے دل کی سکرین پہ پتہ نہیں کیا دیکھنے کا مزہ آتا ہے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، یہ ذکر کا مزہ ہی ایسا ہے، لذت ہی ایسی ہے۔ ویسے ایک دستور ہے کہ دنیا میں کسی بھی بڑے آدمی کو آپ ملنے کے لیے جائیں تو آپ کو انتظار میں بیٹھنا پڑے گا۔ مثلاً آپ جائیں جی میں پولیس کے بڑے سے ملنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور سیدھا دفتر میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو دفتر کے بعد انتظار کرنا پڑے گا، جی صاحب میٹنگ میں ہیں، فارغ ہوں گے آپ سے بات کریں گے۔ آپ کسی بڑے مفتی کے پاس جائیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، جس بڑے کے پاس بھی جائیں گے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی وی وی آئی پی پرسنالٹی ہے، جیسے ملک کا صدر ہوتا ہے،
تو پھر تو آپ کو ہو سکتا ہے مہینوں انتظار کرنا پڑے. تو جس طرح دنیا کے کسی بڑے سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے بھی بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اب یہ انتظار دنیا میں اگر شروع کر دیں تو ہر روز آدھے گھنٹے کا مراقبہ، 1 گھنٹے کا مراقبہ، میرے وہ جو انتظار کا ٹائم ہے وہ پورا ہوتا جا رہا ہے. اگر دنیا میں اس نے انتظار کا ٹائم مکمل کر لیا، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دیں گے. اور اگر دنیا میں یہ عمل نہ کر سکا تو پھر اس کو آگے جا کر انتظار کرنا پڑے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. لیکن بڑے کے ملاقات سے پہلے انتظار کی گھڑیاں پوری کرنی پڑتی ہیں، انہی کا نام مراقبہ ہے. ہم مراقبے کو اس نیت کے ساتھ کریں، اللہ میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں اور اس کے لیے یہ جو انتظار کی گھڑی ہیں میں دنیا میں پوری کر رہا ہوں. آج آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اللہ یہ گھنٹوں کیا چیز ہے. آپ دیدار کا وعدہ تو کریں، پوری زندگی لگانے کو تیار ہوں. سر طور ہو، سر عرش ہو، ہمیں انتظار قبول ہے. سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح، وہ کہیں صحیح. اللہ آپ ملنے کا وعدہ تو کریں، کبھی ملے، کہیں ملے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو جب دل کی یہ کیفیت ہوگی پھر ذکر میں بیٹھنا مشکل نہیں ہوگا. انسان مصروفیات میں سے ٹائم نکال لے گا اور کچھ نہ کچھ وقت نکال کے روزانہ اللہ کی یاد میں بیٹھے گا. جس طرح ذکر کی لذت ہے اسی طرح اللہ کے قرآن پڑھنے کی بھی لذت ہے، مگر وہ لذت ہر بندہ نہیں محسوس کر سکتا. جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا، جو انسان اپنے دل کی صفائی نہ کرے وہ قرآن کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا. اور جن کو لذت آتی ہے وہ پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دیتے تھے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک پوری رات قرآن پاک کی آیت پڑھتی رہیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہی حال تھا، سیدنا عمر فاروق کا بھی. امام اعظم ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو لذت ملتی تھی. تذکرۃ الحفاظ ایک کتاب ہے جس میں قرآن مجید کے حفاظ کے واقعات ہیں. اس میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا. لکھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی تو پہلی رات وہ بیوی سے ملاقات کے لیے کمرے میں گیا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا اور میاں بیوی دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 رکعت نفل پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آپس میں ملاقات کریں گے. چنانچہ خاوند نے مصلی پہ نیت باندھ لی اور بیوی نے ذرا پیچھے نیت باندھ لی. اب یہ بچہ پوری رات عبادت کرنے کا عادی تھا. جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو اس کو مزہ آیا، لطف آیا. یہ قرآن مجید پڑھتا رہا حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. جب سلام پھیرا تو اس وقت اس کو محسوس ہوا اور میری تو شادی کی پہلی رات تھی اور بیوی تو میرے پیچھے بیٹھے میرا انتظار کر رہی ہے. بیوی نے بھی کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی ساری رات تھکا دیا. تو وہ نوجوان کہنے لگا اچھا میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، واپس آؤں گا پھر ہم ملاقات کر لیں گے. فجر کی نماز پڑھی تو دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو نوجوان بچے آپس میں باتیں تو کرتے ہی ہیں. کسی نے کہا بتاؤ بھائی بیوی سے ملاقات ہوئی تو کیسی بیوی ملی تمہیں؟
وہ سچ کا زمانہ تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس نے کہا جی میری تو بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ کہنے لگے تو بھی کیسا مرد ہے کہ بیوی ساری رات تیرے پاس رہی، تیرے کمرے میں رہی، اور تو کہتا ہے کہ ملاقات کا وقت ہی نہ ملا. اس وقت اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تھی، قرآن مجید کی لذت مجھے ایسی ملی ذہن سے خیال ہی نکل گیا کہ بیوی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ذکر کی اپنی لذت ہے، قرآن مجید کی اپنی لذت ہے، اور نماز کی اپنی لذت ہے. سب سے پہلے درجے پر ہے ذکر کی لذت، پھر اس سے اونچے درجے پہ ہے قرآن مجید کی لذت، اور اس سے بھی اونچے درجے پہ ہے نماز کی لذت. ذکر کی لذت ایسی ہے جیسے کوئی دور سے بیٹھ کے محبوب کو یاد کرتا ہے، اس کو بھی مزہ آتا ہے. جو دور سے بیٹھا اپنے محبوب کے خیالات میں مگن ہے اس کو مزہ آتا ہے. ذکر کی لذت ایسے ہی ہے. اور قرآن مجید کی لذت ایسے ہے جیسے کوئی اپنے دوست سے ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہا ہو. تو یاد کرنے کا مزہ کم ہے، گفتگو کرنے کا مزہ اس سے زیادہ ہے. اور نماز کی لذت ایسے ہے جیسے محبوب کے سامنے بیٹھ کے اس کا دیدار کر رہا ہو اور بات چیت کر رہا ہو، اس کا مزہ سب سے زیادہ ہے. تو نماز کی کیفیت ہے کہ جیسے بندہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے اور اس سے ہم کلامی بھی کر رہا ہے. اس لیے نبی صاحب نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تیری یہ کیفیت نہیں تو کم از کم اتنی کیفیت حاصل کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے. ایسی نماز کو بنانا ہم میں سے ہر بندے کے لیے لازم ہے. اب یہ نماز کیسے بنائیں، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات کہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے. جتنا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اتنا نماز کی کیفیت بہتر ہو جائے گی.